السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں DHR نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد خان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور جمادی الثانی کے 22 تاریخ کو خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات کا دن ہے، اور اس دن کو پوری دنیا کے مسلمان انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ گزارتے ہیں، اور اس دن اور اس سے قبل بھی مختلف سیمینار، تقریبات اور جلسے جلوسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حوالے سے اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی گلفراز صدیقی صاحب۔ آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ کا پہلا، چونکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اکثر علماء اکرام سے سنتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے بعد کس طریقے سے زندگی گزاری اور کس طریقے سے انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہے۔ جو میرا بیسکلی سوال ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے قبل جو ان کی طرز زندگی تھی وہ کس طریقے سے تھی اور کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے احمد خان صاحب، آپ کا، آپ کی پوری ٹیم DHR نیوز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ آپ ایسے ایونٹ کے اندر لوگوں کو یاد کرتے ہیں اور بتلاتے رہتے ہیں کہ حقیقت میں ہم تو مسلمان ہیں۔ باہر کے آپ کے سوال کا جہاں تک تعلق ہے، سوال یقیناً بہت لمبا ہے، لیکن میں مختصراً 2 چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ دیکھیے، ہم کبھی بھی، کوئی شخص بھی ایک مقام پاتا ہے تو اس کے پیچھے بڑی قربانی ہوتی ہے۔ صدیق اکبر کو ویسے مقام نہیں ملا، اس کے پیچھے بڑی قربانی ہے۔ جب قریش کے اندر ہم نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے قبل کی جو زندگی ہے، تو قریش کے اندر کوئی رجحان نہیں تھا تعلیم کا، پڑھا لکھا طبقہ وہاں موجود ہی نہیں تھا، یعنی ایسا ایک ماحول تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت گری تھی، لوگ مارتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے۔ لیکن اس دور میں بھی اگر کوئی پڑھا لکھا شخص تھا تو اس کا نام تھا عبد الکعبہ، یعنی وہ بکر صدیق کا نام اسلام سے پہلے عبد الکعبہ نام تھا۔ تو عبد الکعبہ وہ بچہ تھا جنہوں نے تعلیم حاصل کی، ان کے والد محترم نے اسے ایجوکیشن کے حوالے سے ان پر بڑی محنت کی ہے۔ اور وہاں پر ایک سلسلہ یہ بھی تھا کہ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا تھا، ہوش سنبھالتا تھا، تو فوراً اسے کاروباری لائن میں لاتے تھے کہ تجارت کریں اور گھر کا جو ہے گزر بسر اس انداز میں ہو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر 2 چیزیں بڑی اہم ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ نے 63 سال زندگی گزاری، یعنی آپ رضی اللہ عنہ، پہلے میں اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے 2.5 سال یعنی 2 سال 6 ماہ چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد آپ نے 2 سال 6 ماہ حکومت کی اور پھر آپ کا وصال ہوا۔ تو یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک تعلق تھا، ایک اس حوالے سے الگ ٹاپک ہے۔ تو یعنی 2.5 سال آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ چھوٹے تھے آپ سے۔ تو ابو بکر صدیق کا نام عبد الکعبہ تھا، اور 9.5 سال کی عمر میں انہوں نے یہ تجارت کا سلسلہ شروع کیا اور کپڑے کی آپ نے تجارت کی۔ پوری زندگی کے اندر ابو بکر صدیق نے 63 سال کی زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا، اسلام سے پہلے بھی، یعنی آپ کی اسلام لانے سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ 38.5 سال رہی ہے۔ 38.5 سال ابو بکر صدیق نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تاریخ گواہ ہے، کافر اس بات کے اقرار کرتے ہیں کہ ابو بکر نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہ صدیق ویسے نہیں بنا، اس کے پیچھے ایک سلسلہ ہے۔ تو اس کی یہ سچ نہ بولنا اور جھوٹ نہ بولنا، یعنی سچ ہی بولنا، اس کے لیے کوئی اسلام کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی ابو بکر صدیق نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ پھر اسلام ہو پھر جھوٹ بولنا، پھر تو اللہ کی لعنت ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یعنی 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ دوسری یہ کہ ابو بکر صدیق نے اپنی پوری زندگی کے اندر ایمانداری سے جو ہے نا وہ کام لیا، امانت دار تھے۔ آپ نے کبھی ایک واقعہ تھا کہ آپ کے پاس ایک شخص جو ہے وہ ایک تھان کپڑا لینے کے لیے آیا، آپ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، تاجر تھے، تو ایک تھان لے کر گئے تو اس کے اندر ایک نقص آ گیا، کلر یا تھوڑا سا پھٹا ہوا تھا یا کلر اس کا تھوڑا سا اڑا ہوا تھا۔ تو وہ واپسی آ کر شکایت کرتے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق معذرت کرنے کے بعد اسے پیسے بھی جو رقم تھی واپسی دیتے ہیں اور وہ کپڑا بھی واپسی دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ لے جاؤ، میں اس کو بھی بیچوں گا نہیں، اس لیے کہ اس کے اندر نقصان ہے اور نقص والی چیز میں کیوں بیچوں۔ یہ تو
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے بچپن اس میں بتایا، پھر وہ ان کا کاروبار بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے شروعات کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ ان کی جو ملاقات ہے، ان کی جو دوستی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت مل رہی تھی اس سے پہلے کی ہے. تو ان کی دوستی کیسے ہوئی، ملاقات کیسے ہوئی، پھر اتنے گہرے دوست کہ ان کی مطلب دوستی کی مثال شروع دن سے لے کر قیامت کی صبح تک آپ کو نہیں مل سکتی. اتنی گہری دوستی اور اتنا مطلب گہرے تعلق کس طرح ان کی قائم ہوئے؟ احمد خان صاحب، بہت بہترین سوال کیا آپ نے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر 10 سال کے قریب تھی تو آپ کو نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب نے، چونکہ میں نے پہلے کہا کہ آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا تجارت کا، تو بہت کم وقت میں آپ نے عروج پایا ایمانداری کی وجہ سے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبد الکعبہ تھا. تو اس وقت انہوں نے 10 سال کے قریب آپ کی عمر تھی، تو 10 سال کی عمر میں ایک مقام پا لیا تھا کہ بہت بڑے تاجر ہے. تو ابو طالب ایک لشکر سالانہ لے کے جاتے تھے ہر سال، جو ہے وہ کعبہ سے، کیا نام ہے، مکہ سے شام کی طرف، ہر سال ایک سلسلہ تھا. یہ تاجروں کا لشکر ہوتا تھا. تو وہاں پر ابو بکر صدیق کو بھی جو ہے نا دعوت دی گئی کہ آپ ہمارے اس قافلے کے ساتھ شامل ہو جائیں. اور اس قافلے میں پہلا جو سفر تھا نبی علیہ السلام کا، وہ بھی شروع تھا. اور یہ ابو بکر صدیق کا بھی پہلا ہی سفر ہے، اتفاق دیکھیے آپ. تو اس قافلے میں ٹوٹل 12 لوگ تھے، 12 لوگوں نے اس قافلے میں شرکت کی. اس میں ابو بکر صدیق بھی تھے اور نبی علیہ السلام بھی تھے. تو ایک یہودی راہب تھا راستے میں، ہر ایک قافلہ جب بھی جاتا وہاں پڑاؤ ڈالتا. تو وہ یہودی راہب کافی عرصے سے وہ کتابیں دیکھتے، کبھی تورات دیکھتے، کبھی زبور دیکھتے، کبھی انجیل دیکھتے کہ ایک قافلہ آئے گا، اس قافلے میں آخری نبی ہوں گے. تو انہوں نے اپنے علم کے ذریعے یہ معلوم کرنا تھا. تو ان کی نظر جو ہے وہ دور سے اس قافلے پر پڑی، اور ان کی کتابوں کے اندر یعنی تورات، زبور، انجیل کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اس قافلے میں 12 لوگ شامل ہوں گے. پہلی شرط تو انہوں نے دیکھ لی. پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان آ رہا ہے، خوبصورت ہے، جس کی خوبصورتی بے مثال ہے، اور اس پر ایک سائے کا یعنی ایک ٹکڑا سایہ کر رہا ہے، بادل کے خوبصورت سا ٹکڑا جو نبی علیہ السلام کی ذات پر سایہ کر رہا تھا کہ دھوپ نہ لگے. تو وہ سلسلہ بھی چونکہ یہ انہوں نے دیکھ لیا، بڑے حیران ہوئے. یعنی تمام وہ شرائط جو انبیاء میں، جو نبی علیہ السلام میں پائی جاتی تھی، یعنی آخری نبی میں پائی جائیں گی، وہ شرائط پائی جاتی تھی. پھر انہوں نے نظر دوڑائی، اس کے بالکل یعنی بغل میں آپ علیہ السلام کے ایک نوجوان ہے، وہ بھی جو ہے ان کو بھی سر سے پاؤں تک دیکھا. ابو بکر صدیق کو بھی جو نشانیاں تورات، زبور، انجیل میں ابو بکر کی پائی جاتی تھی اس نے دیکھ لیا. اس نے دعوت کی، لمبا واقعہ ہے. دعوت میں پوچھا گیا کہ محمد کہاں ہے، ایک بچہ کہاں ہے، بولا اس کا نام محمد ہوگا. جی نام محمد ہے، فلان جگہ لشکر کے سامان کے پاس بیٹھا ہوا ہے. تو انہوں نے ابو طالب سے کہا، اس یہودی راہب نے، کہ وہ تو جنت کا تاجر ہے، آگے نہ لے کے جائیں، خطرہ، یہ آخری نبی ہوگا، ہماری کتابیں کہتی ہیں. تو فوراً جو ہے نا ان کے چچا ابو طالب نے، یعنی نبی اسلام کے چچا ابو طالب نے انہیں یہ اعلان کیا قافلے والوں کو، کون ہے جو میرے اس بتیجے کو جس کی 12 سال عمر ہے وہ لے کر واپسی مکہ جائے، اور مکہ جانے کے بعد اس کا اتنا ہی حصہ ہوگا جتنا باقی تاجروں کا ہے، یعنی پروفٹ، منافع جو ہوگا وہ برابر دیا جائے گا. تو سب نے مشاورت کی، تو سب نے یہی کہا کہ بھائی ابو بکر صدیق کو بھیج دو. یعنی سب کے دل کے اندر ایک لالچ تھی کہ ہم رہیں گے تو خدا نہ واسطے ایسی کوئی بات ہو. تو سب نے کہا ابو بکر کو بھیج دو. ابو بکر صدیق نے اسے سعادت سمجھا، اور یہ انتخاب چونکہ اللہ نے پہلے نہیں کر لیا تھا، لیکن سلسلہ یوں تھا، اللہ نے ذہن میں ڈال دیا. ان کے باقی جو لوگ تھے 10، تو ان کے دل میں جو ہے نا ایک مال کی محبت تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کے نصیب میں نبی کی محبت کو لکھنا تھا. تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. تو راستے میں جب سفر شروع ہوا تو وہاں سے گپ شپ شروع ہوئی، ایک تعلق قائم ہوا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی یہ سلسلہ 38 سال رہا. 38 سال نبوت سے قبل بھی جو ہے نا ایک عرصہ ہوتا ہے، 38 سال یہ دوستی رہی ہے. اچھا، یہ جو 38 سال ان کی دوستی ہے یہ نبوت سے جی پہلے کی، یعنی 36 سے 38 سال لکھا جاتا ہے. 36 سے 38 سال لکھا جاتا ہے. نبوت سے یہ بھی ایک ہمارے ناظرین کے لیے ایک بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ 9 ساڑھے 9 سال کے درمیان کی عمر کا بچہ جو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی، اس وقت چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی تو وہ اسلام بھی نہیں لائے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو
سب سے زیادہ پہل اور اسلام کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دینے والی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی حوالے سے یہ کس طریقے سے اسلام لائے، پھر کس طریقے سے جو ہے یہ آخر تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ تمام تر چیزیں شیئر کریں گے اپنے اگلے مہمان کے ساتھ۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے، والسلام۔